قرآن کی سب سے لمبی سورت سورت البقرہ، اس کی آخری 2 آیات میں ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ آج ہم اسی راز کی گہرائی میں اتریں گے اور جانیں گے کہ آخر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی عام وحی نہیں تھی۔ ان آیات کی کہانی تو قرآن کے کسی بھی دوسرے حصے سے بالکل الگ، بالکل منفرد ہے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے وحی کے نازل ہونے کے انداز کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر ان آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، قرآن کی وحی کا ایک عام، ایک مقررہ طریقہ تھا، لیکن یہ آیات اس طریقے سے واحد استثناء ہیں، یعنی a single exception، اور یہی بات انہیں سب سے منفرد بناتی ہے۔ اور یہ فرق کوئی معمولی نہیں، بہت گہرا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر زمین پر تشریف لاتے تھے، لیکن ان 2 آیات کے لیے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آسمانوں پر تشریف لے گئے تاکہ انہیں براہ راست وصول کر سکیں۔ یہ اقتباس اس فرق کی شدت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بالکل مختلف عمل تھا، ایک ایسا عمل جس نے ان آیات کو ایک بے مثال، ایک لاجواب درجہ عطا کیا۔ اچھا، کچھ مغربی ماہرین تعلیم کی طرف سے اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ قرآن منظم نہیں ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے نا تو ایک پوشیدہ، ایک بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ساخت نظر آتی ہے، خاص طور پر اس کی سب سے لمبی صورت میں۔ یہ ایک بہت عام تنقید ہے۔ تو کیا واقعی سورہ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے بس ایسے ہی بے ترتیب ہے، یا پھر اس میں کوئی ایسی گہری ترتیب موجود ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہیں پر اس کی وہ پوشیدہ ساخت سامنے آتی ہے۔ سورۃ البقرہ ایک رنگ کمپوزیشن کی پیروی کرتی ہے، مطلب سورت کے شروع کے موضوعات بالکل آخر کے موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے ایک آئینہ ہو۔ مومنین اور کفار سے بات شروع ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت کی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور لالچ کا ذکر آتا ہے تو آخر میں خرچ کرنے کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ یہ ایک کامل ہم آہنگی ہے۔ اور یہ صرف موضوعات کی حد تک نہیں، ریاضی کے حساب سے بھی بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ آیت نمبر 143 جو سورت کا بالکل مرکز ہے، مومنین کو امتن وسطا یعنی ایک درمیانی قوم قرار دیتی ہے، یعنی سورت کا مرکز ہی امت کے مرکزی کردار کی بات کر رہا ہے۔ چلے اب ذرا خود ان آیات کے اندر کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایمان کے ایک بہت گہرے بیان سے۔ یہ تو ہے افتتاحی جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نفسیاتی چیلنج بھی چھپا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، سالوں تک آپ ایک بات کہیں اور پورا معاشرہ آپ کو مجنون کہیں۔ ایسے میں خود اس پیغام پر یقین رکھنا اور اس پر ڈٹے رہنا، اس کے لیے ایک غیر معمولی ایمان کی ضرورت تھی۔ یہ خود رسول اللہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر اس آسمانی محفل میں، تمام وحیوں میں سب سے اعلیٰ وحی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد ایمان والوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے! یہ مومنین کو ایک ناقابل یقین حد تک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اب ان آیات کا رخ ایک دوسری طرف مڑتا ہے، جہاں ایک بہت طاقتور اور عملی دعا سکھائی گئی ہے، ایک ایسی دعا جو انسان کی کمزوریوں اور امیدوں دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ دعا 3 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو مکمل سر تسلیم خم کرنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر یہ ماننا کہ ہم کامل نہیں ہیں، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، اور آخر میں اللہ کی رحمت کی درخواست۔ یہاں ایک لفظ ہے وسعہا، جو بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف گنجائش یا برداشت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی کی پوری صلاحیت۔ یعنی اللہ انسان کو وہ ذمہ داری دیتا ہے جو اس کی بہترین صلاحیتوں کو نکھارے، نہ کہ صرف وہ جو آسان ہو۔ اور آخر میں ایک ایسی حیرت انگیز مماثلت سامنے آتی ہے جو قرآن کی وحی کے اختتام کو انسانی کہانی کے بالکل آغاز سے جوڑ دیتی ہے۔ دیکھیں، انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اترنے سے، جہاں انہیں ہدایت کا انتظار کرنے کو کہا گیا، اور وحی کا سفر ختم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر چڑھنے پر، جہاں انہوں نے آخری ہدایت وصول کی۔ یہ ایک خوبصورت مکمل دائرے کی طرح ہے، ایک کہانی جو ایک انسان کے آسمانوں سے نیچے آنے سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک انسان کے آخری پیغام کو حاصل کرنے کے لیے اوپر جانے پر ختم ہوتی ہے۔
یہ آغاز کو انجام سے جوڑ کر ایک بہت ہی اطمینان بخش احساس دیتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جس طرح اللہ انسانوں کو چیلنج دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیت تک پہنچ سکیں، اسی طرح ہر انسان کے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں جو ابھی ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی ہیں؟